الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے، اور جو انہوں نے اپنے دوست کے ساتھ ذکر کیا، اور ان کو انہوں نے جو ہے بھیجا کہ وہ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں ان کے لیے۔ تو ایک منٹ میں یہی حدیث ہے، 178 نمبر حدیث ہے۔ اچھا، اس حدیث کے جو ہیں وہ راوی حضرت علی سے ان کے بیٹے ہیں، محمد بن الحنفیہ، یہ راوی ہیں۔ یہ اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ یعنی اب باپ اپنے بیٹے کو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے، تو آپ ذرا واقعے کو بھی سنیں اور پھر اسلام کا جو مزاج ہے، باپ بیٹے کا تعلق ہے، اس کو بھی آپ ملاحظہ کریں۔ قال علی كنت رجلا مذاء، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، كنت رجلا مذاء، مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی، ان کی شہوت زیادہ تھی، اسی وجہ سے انہوں نے اس چیز کو ذکر کیا۔ تو فاستحییت ان اسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے حیا آئی کہ میں اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں۔ حیا کیوں آئی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سسر بھی ہیں، چچا زاد تو ہیں ہی ہیں، لیکن اصل جو حیا کی وجہ علماء نے بیان کی وہ سسر ہونے کی وجہ سے انہیں حیا آئی کہ وہ ایسی بات آپ سے پوچھیں۔ فأمرت مقداد بن الاسود، تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی مقداد بن اسود کو کہا، فسألہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا کیا جائے، اگر کسی کو مزی آئے تو وہ اس صورت میں کیا کرے، کیا غسل کرے گا، کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ الوضوء، اس کے اندر وضو ہے۔ جب اس کے اندر انسان کو شہوت سے جو انسان کا پانی خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں، اگر وہ خارج ہو تو اس کو دھو لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وضو کر لیا جائے، یہ کافی ہے۔ جب اس کے اندر اختلاف ہے کہ آیا کہ مزی جو ہے وہ نجس ہے یا نہیں ہے، نجس ہے یا نہیں ہے، تو چونکہ پیشاب کے راستے سے دو چیزیں مطلب نکلتی ہیں، پیشاب بھی اور منی بھی، اور منی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کل کہ یہ پاک ہے، صحیح بات یہی ہے۔ تو اب آیا کہ اس کی جو شباہت ہے وہ پیشاب سے ہے یا منی سے ہے، اس وجہ سے اہل علم نے اس کے اندر اختلاف کیا ہے۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ مزی جو ہے پیشاب کی طرح تو ہرگز نہیں ہے، ایسی نجس نہیں ہے جیسے پیشاب نجس ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر یہ اس طرح نجس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کپڑوں کو بھی دھونے کا حکم دیتے، اور جس طرح پیشاب کے ان کی جو ہے کپڑے جہاں لگ جائے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ حکم نہیں دیا بلکہ صرف جو ہے وہ شرمگاہ کو دھونے کا حکم دیا، تو یہ اس طرح نجس نہیں ہے۔ اور البتہ اس سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ غسل بھی واجب اس سے نہیں ہوتا، اس کو دھو لینا چاہیے اور اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے۔ اور یہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے شہوت سے پانی، تو انسان
ان کپڑوں پر چھینٹے مار لے اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کے تو یہ بھی کافی ہے۔ اس لیے زیادہ مضبوط رائے اسی طرف جاتی ہے علماء کی کہ یہ نجس نہیں ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو کم از کم پیشاب کی طرح تو بالکل نجس نہیں ہے۔ اچھا جی، اس سے اگلی حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اچھا جی، حضرت خالد بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے پوچھا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرے لیکن اسے انزال نہ ہو، اس کی منی خارج نہ ہوئی ہو، تو وہ اس صورت میں کیا کرے گا؟ وہ غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ نماز کے وضو کی طرح وضو کرے گا اور اپنے اعضاء کو دھو لے گا، کہ اپنے شرمگاہ کو دھو لے گا۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں نے یہ مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو یہ جو مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ پہلے ایسے ہی تھا اسلام کے اندر حکم کہ اگر میاں بیوی کا تعلق قائم ہوتا ہے اور تعلق قائم ہو جانے کے بعد اگر انزال نہیں ہوا تو اس صورت میں جو میاں بیوی ہیں وہ وضو کر لیں، ان کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو منسوخ فرما دیا۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کرے تو فقد وجب الغسل، اس پر غسل واجب ہو چکا ہے۔ وَإِن لَمْ يُنزل، چاہے اس کا انزال نہ بھی ہوا ہو، چاہے اس کی منی خارج نہ بھی ہوئی ہو۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ جب دو جو ہے شرم گاہیں ملتی ہیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ روایت منسوخ ہے۔ اب اسے امام بخاری یہاں کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وضو کا حکم منسوخ نہیں ہوا، کہ نیا حکم آ گیا کہ وہ غسل کرے، غسل کی جو چھوٹ تھی وہ ختم ہو گئی ہے، یہ منسوخ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وضو کر لینا، اب اس کے اندر کیسے مثال کے طور پر تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے کچھ وقت گزارنا چاہ رہے ہیں تو بہتر اور سنت یہ ہے کہ انسان وضو کر کے لیٹ جائے، ٹھیک ہے، پھر چاہے چند گھنٹوں بعد نماز سے پہلے غسل کر لے، لیکن اس سے پہلے وہ اگر وضو کر لے گا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فرض وہ بھی نہیں ہے لیکن کرنا بہتر ہے، وضو کرنا بہتر ہے۔ اچھا، اس سے جو اگلی حدیث ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے۔ اچھا، پچھلی حدیث جو ہم نے پڑھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں آپ دیکھیں کہ باپ اپنے بیٹے کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ جو ویسٹ ہمیں یہ ملامت کرتا ہے نا کہ مسلمان تو ایجوکیشن ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو تعلیم نہیں سکھاتے، تو یہ اس کا بہت بڑا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کو برائی کی تعلیم دیتے ہیں نا، کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، پریگنینسی سے نہیں بچنا، ٹھیک ہے، وہ تو عیاشی کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو ہم مسلمان جو ہیں، آپ ان احادیث کو دیکھیں، ہم اپنی نسلوں کو وہ تعلیم دیتے ہیں جس کے اندر ان کے لیے پاکیزگی ہے، تو بچے کی عمر کے اعتبار سے اس کو تعلیم دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی وہ شرم، اس میں تو بہت شرم آئے گی۔ اپنے بچے کو جو بالغ ہونے کے قریب ہو یا بچی جو بالغ ہونے کے قریب ہو، اس کو ماں کو چاہیے اور باپ کو چاہیے بیٹے کے ساتھ، ماں کو چاہیے بیٹی کے ساتھ، یا کوئی بھی جس کی بھی فریکنیس ہے اپنے بچوں میں جس کے ساتھ بھی، تو وہ ضرور خود تعلیم دے، بجائے اس کے کہ وہ بچہ جو ہے باہر سے انفارمیشن لے، خود ایکسپلور کرتا پھرے، اس کو کوئی مس گائیڈ کر دے،
تو والدین کو چاہیے وہ خود اپنے بچوں سے ایسا کنیکشن بنائیں کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ بتائیں کہ ان کی زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اسی طرح نکاح کے وقت بھی جو ہے نکاح سے پہلے بچوں کو جو ہے وہ دین کی تعلیم کو سیکھنا چاہیے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، اور کیا اگلی مراحل انسان کو کیا پیش آنے والے ہیں، اور علم کے اندر چھپانا اور جو ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ دیکھیں کہ حضرت علی نے یہ بات اپنے بیٹے کو بیان کی، اور ان کے بیٹے نے آگے اپنے جو ہے وہ شاگرد کو بیان کی، اور انہوں نے آگے اپنے شاگرد کو، اور ان سے امام بخاری نے اس روایت کو اپنی اس کتاب کے اندر محفوظ فرمایا، جسے آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اچھا، اس سے اگلی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے ایک انصاری آدمی کو بلایا، وہ اپنے گھر میں تھے، آپ نے ان کو بلایا، تو وہ جب آئے تو ان کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، تو آپ نے انہیں کہا کہ لعلنا اعجلناک، ہم نے شاید تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا ہاں، آپ نے ہمیں جلدی میں مبتلا کر دیا، آپ نے جو مجھے بلایا ہے تو مجھے جلدی آنا پڑا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں جلدی میں مبتلا کر دیا جائے، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم ہو، اور کوئی ایسا ایمرجنسی پڑ گئی کہ وہ عمل مکمل نہیں ہو سکا، یا آپ نے فرمایا اذا اعجلت او قطعت، او نہیں او ہاں، جب تمہیں جو ہے وہ ہاں جی، جب تمہیں جو ہے وہ جلدی میں مبتلا کر دیا جائے، یا تمہیں انزال روکنا پڑے، نا تم جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس عمل کو مکمل نہ کر پاؤ، تو فعلیک الوضو، تو تم پر ضروری ہے کہ تم وضو کر لو، تم میں وضو کرنا کافی ہے، ضروری نہیں، لفظ میرے سے غلطی ہو گئی، تو فعلیک الوضو، تو تمہارے لیے وضو کرنا کافی ہے۔ تو اس حدیث میں بہت سارے زبردست مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی عظیم شخصیت کہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مخلوق، بزرگ اور اللہ کے پیارے کوئی نہیں پائے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو بلاتے ہیں اور وہ فوراً آ جاتے ہیں، جس حال میں بھی تھے انہوں نے فوراً اس عمل کو چھوڑا اور غسل کر کے آپ کے سامنے پیش ہو گئے۔ اچھا، اب آپ نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ ہم نے تمہیں جلدی میں ڈال دیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، نہیں نہیں، نو نو پرابلم، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے نا کہ ہم کسی کو کھانا کھا رہا ہوتا ہے، ہم کسی کو اگر بلا لیں تو ہم اس سے کہیں یار میں نے آپ کو تکلیف تو نہیں دی، تو ہم کہتے ہیں نہیں 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 کوئی مسئلہ نہیں، تو بھائی جو آپ کو تکلیف ہوئی ہے، یا جو آپ کو جس چیز سے آپ کو ڈسٹرب ہوئے ہیں، تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی کہہ رہے ہیں جی ہاں آپ نے مجھے جلدی میں ڈالا ہے، لیکن میں حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو اپنی جو کیفیت ہے، جو سچویشن ہے، اس کو چھپانا نہیں چاہیے، اس کو اگر کوئی چیز جو بھی اس کے ساتھ سچویشن چل رہی ہے وہ اس کو بتا دے، بھئی میں نے یہ کر تو لیا ہے لیکن اس سے مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، جو بھی اس کو مسئلہ ہوا ہے وہ بیان کر دے، اس کو پردے نہ بٹی نہ ڈالے اس کے اوپر کہ نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، پھر آپ نے انہیں جو ہے وہ نصیحت کی کہ اچھا اگر ایسا ہو جائے تم صرف وضو کر لو۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے اگر ہم لیں کہ انسان جو ہے وہ کسی سے ملاقات کرنی ہو تو وضو کر لے، ہے نا، کوئی کام اس نے کرنا ہے، باہر جانا ہے تو وضو کر لے، تو یہ بھی کافی ہے۔
کیا ہے، اور وضو نہ بھی کرے تو بھی فرض نہیں ہے، تو لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لے، تو یہ تو درست ہے۔ اور اگر اس کا معنی یہ لے لیں کہ نماز کے لیے وضو کافی ہے، تو اس صورت میں یہ حدیث پھر اس کا حکم منسوخ ہوگا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دوسری حدیث میں اس حدیث کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا ہے، کیونکہ غسل واجب ہو جاتا ہے اگر انسان کا یہ تعلق قائم ہو۔ اچھا جی، تو وہ صحابی جو ہیں باوجود اس کے کہ غسل فرض نہیں تھا اس وقت میں جب اس صحابی کو بتایا گیا، پھر بھی وہ صحابی نہا کر کے آئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت بھی ہے، انسان کی فطرت بھی ہے کہ یہ عمل ہو جانے کے بعد وہ تبھی مطمئن ہوتا ہے جب وہ نہا لے، اسی لیے شریعت نے پھر اسی کو جو ہے وہ حکم قرار دے دیا ہے، اسی کو ضروری قرار دے دیا ہے کہ انسان نہا لے۔ تو یہ دین جو ہے ہمارا فطرت کا دین ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب الرجل یوضئ صاحبہ، آدمی اپنے ساتھی کو وضو کروا سکتا ہے۔ اس حدیث کے راوی اسامہ بن زید ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ کے خادم، اور اسامہ کا یہ تعارف تھا کہ وہ گویا آپ کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں اسامہ بن زید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے واپس ہوئے، لما افاض من عرفہ عدل الى الشعب، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی کی طرف گئے، عرفات سے جب آپ واپس ہوئے، واپسی پر آپ ایک گھاٹی کی طرف گئے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے کیا کیا، فقضا حاجتہ، آپ نے اپنی حاجت کو پورا کیا۔ قال اسامہ بن زید فجعلت اصب علیہ ویتوضأ، میں آپ پر پانی ڈال رہا تھا اور آپ وضو فرما رہے تھے۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اتصلی، کیا آپ اب نماز پڑھیں گے؟ فقال، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا المصلی امامک، نماز پڑھنے کی جگہ آگے ہے۔ تو آپ نے مزدلفہ میں جا کر نمازوں کو پڑھا ہے، تو عرفات سے آپ نکلنے کے بعد آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جو ہے وہ اکٹھا کیا ہے۔ اس حدیث میں وضو کرانے کی دلیل موجود ہے کہ دوسرے کو وضو کروایا جا سکتا ہے۔ دوسرے روایت، دوسرے جو حدیث ہے اس کے راوی مغیرہ بن شعبہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، وَأَنَّهُ ذَهَبَ لِحَاجَةٍ لَهُ، اور وہ آپ نے اپنی قضائے حاجت کو پورا کیا۔ وَأَنَّ مُغِيرَةَ جَعَلَ يَصُبُّ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، اس کے بعد آپ وضو کرنے کے لیے تشریف لائے، تو سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر پانی ڈالا اور آپ نے اس پانی سے وضو کیا۔ فغسل وجهه ويديه، پھر آپ نے اس سے اپنے چہرے کو اور بازوؤں کو دھویا۔ فمسح برأسه، سر کا مسح کیا۔ فمسح على الخفین، اور آپ نے دونوں موزوں پر بھی مسح فرمایا۔ تو ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو وضو کروایا جا سکتا ہے۔ تو وضو کروانے کی میں مدد کرنے کی تین شکلیں علماء نے بیان کی ہیں۔ الاولی تقریب الماء، پانی کو قریب کرنا، والثانیۃ صبہ، دوسرا ہے پانی کو ڈالنا، اور تیسرا ہے مباشرۃ الفعل، کہ کوئی اپنے وضو کے اعضاء کو نہیں دھو سکتا، آپ پانی بھی ڈالیں اور ساتھ اس کے اعضاء پر ہاتھ بھی پھیرے، اس طرح اس کا وضو کروا دیں۔ تو یہ تینوں صورتیں جو ہیں وہ جائز ہیں، البتہ جو آخری صورت ہے وہ اس کے لیے ہے
کہ جو مریض ہو، جو بیمار ہو، تو اس کو وضو اس طرح سے کروایا جا سکتا ہے بیمار انسان کو۔ باقی جو ہے مدد لینا وضو کے اندر، یہ حدیث سے ثابت ہے اور یہ درست ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ بہتر نہیں ہے، لیکن ان کی یہ بات درست نہیں ہے۔ شیخ ابن عثیمین نے اس پر رد کیا ہے۔ اچھا، اس کا ایک سائیکولوجیکل بھی ایک بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ہم نا آج کل کے اس دور میں لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں کہ میں انڈے مجھے چاہیے تھے، تو میں جا رہا تھا، تو میرے دل میں آیا کہ یہ ہمارے دوست ہیں، مسجد کے نمازی ہیں، تو ان کا میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ تنویر ان کا نام تھا۔ میں نے کھٹکھٹایا، میں نے کہا یار صبح صبح میں کہاں جاؤں انڈے لینے، آپ کے گھر میں ہوں گے، 2 دے دیں مجھے۔ تو انہوں نے مجھے دے دیے۔ اچھا، اگلی دفعہ جب میں ان کو ملا تو نا میں نے کوئی اور چیز بھی ایسی لے لی، تو وہ مجھے نا بڑا، انہوں نے نا ایک دن مجھے جپی ڈالی اور بڑا پیار کیا۔ انہوں نے کہا یار علی بھائی آپ بڑے اچھے ہیں، اور آپ جو ہے نا ایک تعلق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے نا کہا کہ بڑا مجھے نا اچھا محسوس ہوتا ہے جب آپ کوئی چیز مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز لے جاتے ہیں۔ آج کل کے اس دور میں ہم جو ہے نا وہ لینے دینے کا جو عمل ہے وہ ہمارے یہاں بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو البتہ جن محلوں میں، جن گھروں میں یہ قائم ہے، آپ دیکھیں گے وہیں پر ہی تعلقات ہوتے ہیں ہمسایوں سے، رشتہ داروں سے، ٹھیک ہے۔ تو تعاون کو لینا اور جو ہے تعاون دینا، یہ اسلام کے اندر جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اسی طرح سے فزیکل ٹچ بھی جو ہے، فزیکل ٹچ بھی، گلے لگانا، ٹھیک ہے، تو کسی ضرورت کے تحت کسی کو اٹھا لینا، یا مطلب مختلف جو کام ہے اس میں انسان ٹچ بھی کر لیتا ہے، تو یہ بھی جو ہے محبت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ خاص کر کے اولاد اور والدین کے درمیان تو بہت ضروری ہے کہ لمس ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ باپ ماں اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹوں کو، ٹھیک ہے، وہ گلے لگانا، پیار کرنا، کس کرنا، یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر بوسہ لینا، یہ جو ہے وہ انسان کی ضرورت بھی ہے۔ تو شرعی آداب میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو بالکل ہی ان سے ڈسکنیکٹ نہیں ہو جانا چاہیے۔ آج کل کی جو تہذیب ہے اس کے اندر یہ چیز بالکل ہی معیوب ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ تو اچھا جی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ہلکا وضو کیا۔ ایک روایت کے اندر وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکا وضو کیا۔ تو چونکہ آپ نے دوبارہ پھر جا کر کے وضو کیا ہے جیسا کہ باقی روایات میں ہے، تو پھر آپ نے تفصیل سے وضو کیا، تو وضو کو ہلکا یا جو ہے وہ زیادہ وقت دے کر کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اگر انسان کی نماز نکل رہی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اب لمبا وضو کرنے بیٹھ جائے، کہ وہ وضو کرے اور اتنا کرے کہ وہ فرائض پورے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور البتہ اگر انسان کے پاس وقت ہو تو وہ تسلی سے وضو کرے، یہ پسندیدہ ہے۔ اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو وضو کے اندر تقوی اختیار کرتا ہے اسے نماز کے اندر بھی تقوی ملتا ہے۔ جو وضو کے اندر للہیت، خشوع خضوع، دل کی توجہ، یہ چیزیں نا فوکس کرتا ہے کہ ہاتھ سے گناہ نکل رہے ہیں، ہاتھ کے، منہ دھویا تو چہرے کے نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح جو ہے وہ ان چیزوں پر فوکس کرتا ہے، تو وہ جب نماز کو ادا کرتا ہے تو اس کی نماز میں بھی خشوع خضوع ہوگا۔ تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم وضو جو ہے وہ تسلی سے اور جو ہے آرام سے کریں۔ البتہ اگر کہیں نماز نکل رہی ہے یا ویسے انسان نے وضو کرنا ہے جیسے حضور علیہ السلام نے یہ کیا، اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عام طور پر کوشش یہی ہوتی تھی کہ آپ وضو کی حالت کے اندر رہیں۔ تو یہی ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ انسان جب بھی بے وضو ہو تو وضو کر لے، ٹھیک ہے، وضو کر لے۔ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے، ٹھیک ہے، اس سے بہت زیادہ
اللہ تعالیٰ کا قرب انسان کو نصیب ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ان احادیث سے سبق لینے کی، انہیں اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔